السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کلاس 9 چیپٹر نمبر 1 کا خلاصہ شیئر کروں گی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل قریش کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر تھے۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا تو وحی الہی کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا۔ مشرکین مکہ کو جب یہ خبر ملی کہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہو رہا ہے تو انہوں نے مختلف تجاویز پیش کیں۔ ایک نے رائے دی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیر ڈال کر قید کر دیا جائے۔ دوسرے نے رائے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر ابو جہل نے تجویز دی کہ تمام قبائل میں سے ایک ایک شخص منتخب کیا جائے اور نعوذ باللہ سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیں۔ اس رائے پر سب متفق ہوئے اور شام ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا۔ اگرچہ قریش کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر دشمنی تھی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت پر بھرپور اعتماد تھا اور وہ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مدینہ روانہ ہو رہا ہوں، آپ میرے بستر پر چادر اوڑھ کر سو جائیں، صبح سب کی امانتیں اصل مالکوں کو واپس کر کے مدینے چلے آئیں۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ جب رات زیادہ گزر گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بے خبر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور خانہ کعبہ کو دیکھا تو فرمایا، مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے گزر گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے بارے میں پہلے ہی مشورہ ہو چکا تھا، اس لیے انہیں ساتھ لے کر روانہ ہوئے اور غار ثور میں چھپ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبداللہ رات کو غار میں ساتھ ہوتے اور صبح کو منہ اندھیرے مکے چلے جاتے اور شام کو قریش کے ارادوں سے آگاہ کرتے۔ حضرت ابوبکر کا غلام بکریاں چرا لاتا اور شام کو خدمت اقدس میں دودھ پیش کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق دودھ پی لیتے۔ اس طرح 3 راتیں غار میں گزریں۔ صبح قریش بیدار ہوئے تو انہوں نے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لیٹے پایا۔ انہوں نے حضرت علی کو حرم میں محبوس کر دیا اور پھر انہیں رہا کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ تلاش کرتے کرتے وہ غار کے کنارے تک پہنچ گئے۔ ان کے پاؤں کی آواز سن کر حضرت ابوبکر صدیق غمزدہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ قریش نے اعلان کیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابوبکر صدیق کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ بطور انعام دیے جائیں گے۔ سراقہ بن جشم نے انعام کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا، مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ناپاک ارادے سے آگے بڑھا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں گھٹنوں تک دھنس گئے۔ اس کی ہمت پست ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن کی تحریر لکھنے کی درخواست کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینے پہنچ چکی تھی۔ اہل مدینہ بے تابی سے منتظر تھے۔ ایک دن ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا اور اندازے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر پکارا، اہل عرب تم جس کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گئے۔ اس پر سارا شہر اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ اسٹوڈنٹس، تو آگے کوسچن آنسرز ہیں۔ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ جب کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر مظالم کی انتہا کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے۔ اسے ہجرت نبوی کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے کون سے سال ہجرت فرمائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال ہجرت فرمائی۔ حضرت امیر کون سی شخصیت مراد ہیں؟ مراد شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج رات مدینے روانہ ہو جاؤں گا، آپ میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو جائیں، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آئیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کون تھیں؟ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا اب حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی صاحبزادی تھیں۔ قریش نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر کیا؟ انہوں نے 100 اونٹ مقرر کیے۔ سراقہ بن جشم کیسے تائب ہوا؟ سراقہ بن جشم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گرفتار کرنے کی نیت سے ان کے قریب پہنچا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان طلب کی تو ان سے امان نامہ لکھ دیا گیا۔ تو یہی تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ لوگوں کو کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ نوٹس چاہیے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔